اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع سماجی یا تمدنی شعور ہے۔ دیکھیں، میری جو ویڈیوز ہیں یہ ٹیچرز کے لیے ہیں، یہ پروفیسرز کے لیے ہیں، اپنی اپنی شعبہ زندگی کے ٹیچرز کے لیے، لیکن آپ بھی چند منٹ لگا کر کچھ بہت قیمتی چیزیں سیکھیں گے۔ مثلاً ہمارے نوجوان آج کل ماڈرنزم کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ایک بڑی اچھی بچی ہو جو باکردار ہو، جو ہر لحاظ سے شریعہ کے لحاظ سے ٹھیک ہو، لیکن اس سے آدھے اس معاملے میں نمبر لینے والی ایک بچی اگر تھوڑی ماڈرن ہو، نفاست، نزاکت اور تھوڑی سی خود اعتماد ہو، تو اس کی ویلیو جو سیکنڈ ہے اس کی ویلیو پہلی سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اس میں ہم جب چلتے ہیں تو معاشرے یا کلچر کی بات ہو رہی ہے، تو ارسطو نے سچ ہی کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل۔ اگر ہم نے رہنا ہے تو انسانوں کو ایک اچھا معاشرہ تخلیق کرنا ہی پڑے گا، ایک اچھا کلچر تخلیق کرنا ہی پڑے گا۔ کلچر مجموعہ ہوتا ہے مذہب، زبان، لباس، رسوم و رواج، مہمان نوازی کے طریقے، کھیلیں، شاعری و ادب وغیرہ وغیرہ ان کا۔ اچھا، اس میں تمدنی شعور اور شہری ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، والدین، اساتذہ، طلباء، تنظیموں، ڈاکٹرز، مذہبی طبقہ اور خصوصاً سیاسی جماعتوں پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذرائع استعمال کر کے شعور و آگہی پیدا کریں اور اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں۔ اچھا، کلچر میں ایک جو آئیڈیل معاشرہ ہے، اس میں وہ ہوگا جس میں انصاف ہو، روٹی، کپڑا اور مکان کا مسئلہ نہ ہو، معاشرتی اونچ نیچ نہ ہو، تعصب نہ ہو آپس میں، محنت کرنے والے کو حق ملے، پیار و محبت ہو آپس میں، زندگی خوف کے بحر ہو، اور طاقتور کمزور کا اتصال نہ کرے، جو شروع سے ہوتا ہے، جسے آپ موقع دیں گے وہ ضرور کرے گا۔ تو ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں ترقی دلائی جائے۔ یہ کافی لمبی تفصیل ہے، لیکن جو ٹیچرز ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دین آیا ہی ایک آئیڈیل انسان، دین اسلام آیا ہی ایک آئیڈیل انسان اور ایک آئیڈیل معاشرے کی تخلیق کے لیے۔ تو یہ دوسرے مذاہب کو میں نے پڑھا ہے، وہ آئیڈیل معاشرے میں بری طرح فیل ہوئے ہیں، اور آئیڈیل معاشرے میں 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں پولیس کلچر ہوتا ہے، پریشر کلچر ہوتا ہے اور ضمیر کا کلچر ہوتا ہے۔ پولیس کلچر میں پولیس قانون توڑنے والوں کو روکتی ہے، مہنگا طریقہ ہے، پھر مس یوز کرتے ہیں پولیس والے جن کے ہاتھ میں پاور ہو۔ پھر پریشر کلچر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو عزت کا واسطہ دے کر یا انسان اکٹھے ہو، یونین سازی ہو کر۔ اور ضمیر کا کلچر ہے جس میں آپ خدا کے جواب دیں ہیں۔ ضمیر کا کلچر مذاہب میں استعمال ہوتا ہے، جس میں ہر آدمی اپنا پولیس مین بھی ہے اور معاشرے کا بھی ہے۔ تو اس میں آپ انڈر دی ٹیبل کوئی کرائم بھی کریں پکڑے جاتے ہیں، جبکہ پہلے دونوں طریقوں میں انڈر ٹیبل کرائم پہ کوئی بھی آپ کو نہیں پکڑتا ہے، وائٹ کالر کرائم ہوتے رہتے ہیں ورنہ۔ اچھا، چونکہ ہمارا جو 47 سال سے میں مغرب میں رہ رہا ہوں، میں نے ان کا کلچر دیکھا، ان کا سسٹم دیکھا، تو مجھے شروع میں بڑا امپریس ہوا کہ بہت آئیڈیل، بہت اچھا کلچر ہے ان کا، اور بڑے خوش اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ ان میں کیا کیا خرابی ہیں، وہ ہماری طرح انسان ہیں، صرف ان کے اوپر انصاف کی چھتری لگی ہوئی تھی اور سوشل سیکورٹی ان کو میسر تھی۔
کہ یعنی کام کریں نہ کریں انہیں آج پاکستان کے ساتھ سے 3-4 لاکھ روپیہ گھر بیٹھے ہوئے مل جائے گا. تو دراصل معاشرے میں انصاف نہ ہو تو پھر میرٹ بھی نہیں رہتا اور اوپر نیچے ہر چیز تباہ ہوتی چلی جاتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں چند ایک چیزیں سیکھنی پڑیں گی. گوروں نے زندگی کو کاملیت سے دیکھنا نہ سیکھا. ان کے جو فلاسفر تھے زندگی کو کاملیت کے ساتھ نہ دیکھ سکے. علامہ اقبال اس چیز کو سمجھ گئے تھے, انہوں نے کاملیت سے دیکھا اور انہوں نے ان پر ایک بڑی اچھی تنقید کی تھی کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا ہے کہ فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ کی سحر کر نہ سکا. تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اسلام ہمیں سب دیتا ہے لیکن آگے اس پر تفصیل سے بات ہوگی. مختصر بات یہ ہے کہ ایک انگریز بوڑھا وہ کہہ رہا تھا, اس کی 80 سال عمر تھی, کہتے جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں وہی ٹائم اس کی کوئی ویلیو تھی, ورتھ وائل تھا جو میں نے دوسروں کی مدد میں خرچ کیا, باقی سب کچرا تھا. گورے جو اب زیادہ تر دیری ہو چکے ہیں وہ بھی اس چیز پر آ گئے ہیں کہ یہی چیز ہے, ہمیں اس میں اپنا جو ہے پارٹ ادا کرنا ہے اور ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی سوال جواب شروع کریں, اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. تھینک یو صوفی صاحب, آج کا ایک تو موضوع آپ نے بہت امپورٹنٹ رکھا ہے اور مجھے لب کشائی کا موقع بھی دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ دوران تقریر آپ نے ارسطو کی جو ایک سماج کی تعریف ہے اس کو فوکس کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں سماج کی بہت سی قسمیں ہیں, نظریاتی سماج ہے, سیاسی سماج ہے اور ایک مذہبی سماجی ڈھانچہ ہے, تو آپ کے خیال میں جو اچھا سماج ہے اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور اس کا ڈھانچہ کیسا تشکیل پانا چاہیے؟ دیکھیں, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو آئیڈیل معاشرہ ہے اس میں انصاف ہو, معاشرتی اونچ نیچ نہ ہو, روٹی کپڑا مکان ہو. تو یہ جتنی میں نے صفات پہلے بات کی میں ریپیٹ نہیں کروں گا, یہ اسلام تمام کی تمام دیتا ہے. باقی جتنے بھی نظام ہیں ان میں بہت سی کمیاں ہیں, اخلاقی تربیت نہیں ہوتی, آپس میں کنیکشن نہیں رہتا. جو مغرب کا کلچر ہے انہوں نے بہت سی چیزیں کی لیکن وہ آپس میں بکھر گئے, یونائٹ نہ ہو سکے. انسانوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے. انسانوں میں جو پولیٹیشینس ہیں ان کا کام ہی ہے کہ یہ صوبہ واریت, لسانیت اور فرقہ واریت اس کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں. اسلام ایک مکمل آئیڈیل معاشرہ دیتا ہے جو اس سب کی بیج کنی نہیں کرتا ہے. تو باقی جتنے بھی ہیں ان میں کمیاں ہیں, بہت سی کمیاں ہیں. سوشلزم میں اخلاقیات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. کیپٹلزم بھی وحشیانہ چھین چھپٹ ہے. مغرب میں جو ڈیموکریسی ہے انہوں نے اپنی اپنی اخلاقیات بنائی ہے. اسلام ہر پہلو سے دیکھ کر اسے پورا کرتا ہے. جی اچھا, اگر میں اس کو تھوڑا سا کشید کروں تو کیا ایک اسلامی مذہبی جو سماج ہے وہ ہمارے زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی درست طریقے سے کر سکتے ہیں, اور پھر ہمارے سماج میں وہ بھی اس سے شامل ہیں جو اس مذہب میں شامل نہیں ہیں؟ اور آج کل تو کافی بڑی تعداد ہمارے یہاں جو ہے وہ ایتھیسٹ کی بھی ہو چکی ہے. تو کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو ایک حتمی شکل میں لینا چاہ رہا ہوں, اس لیے بار بار اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ کیا مطلب یہ اسلامی مذہبی جو سماج ہے یہی سب سے بہتر رہے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو لوگ بھی سیکولر ہوئے یا دائریے ہوئے ان کے پاس جتنی عقل تھی ان کے پاس وہی عقل تھی جو انگریزوں کے پاس عقل ہے. وہ بھی اسی روٹ پر چل رہے ہیں. اور اصل میں یہ لوگ مغرب کی تعلیمات سے اتنے متاثر ہیں کہ ان کا جو ماڈرنزم ہے اور ان کے جو طریقے ہیں اور جو ان کی عورتیں آزاد نظر آ رہی ہیں, ہماری بچیاں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ مکمل آزادی انارکی ہوتی ہے. تو
ये जो जितने भी लोग हैं, मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूँ। मसलन हमारे यहाँ पर एक वकील साहब थे जो खुद इसी तरह के सेकुलर ये थे या वैरिय थे। उनके 3 बेटे थे, तीनों डॉक्टर्स थे। तो जब आखिरी उम्र में वो बीमार हुए तो उनमें से एक बेटा जो दीनी रुझान रखता था उसने उनकी खिदमत की, और वो आखिरी उम्र में क्या कहते थे कि आज मुझे पता चला है कि सारी उम्र में गलत स्टांस पर खड़ा रहा हूँ, एक गलत चीज की मैं तबलीग करता रहा, जो कि सेकुलरिज्म और जो भी था, मैं बाकी तफसील नहीं बताऊंगा। तो दीन आपस में कनेक्ट भी करता है, आपस में बर्दाश्त से एक दूसरे के सबक देता है, और एक दूसरे के काम आना जो है आपका फर्ज है। जी। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि समाजी जो मतलब ताल्लुकात हैं या एक समाज की तश्कील है, बेहतर समाज की जो तश्कील है, उसमें रियासत जो है वो क्या क्या किरदार अदा कर सकती है? आप रियासत से क्या डिमांड करते हैं? देखिए, रियासत की पहली जो ज़रूरत है वो इंसाफ है। इंसाफ हो, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर होता है। फिर उसके बाद ये मसला नहीं रहता, ये पानी का, ये गैस का, ये ठीक है, टेलीफोन का, ये जो बाकी चीज़ें हैं, वहाँ पे लोग खुद ही जमा होने शुरू हो जाते हैं। फिर तरक्की शुरू हो जाती है। फिर इन्हें डिफेंस चाहिए होता है, और हमारे पास डिफेंस ना होता तो जो सीरिया का और जो इराक का असर हुआ, जो लीबिया का हुआ, जो अफगानिस्तान का हुआ, जो सूडान का हुआ, जो अलजायर 20 साल जंग से नहीं निकल रहा, ये हमारा भी होता। और हमारे जो जीनियस हैं यहाँ पे, जितने जमहूरी जीनियस, ये खबीस फौज के खिलाफ भाऊ भाऊ हर वक्त लगे हुए हैं। इनको थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए, और ये हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए, और हमें इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। जी। अच्छा, हमारा जो समाज है वो मजहब, कुछ रिवायात, रसूमात जो कि हमारे शायद मजहब से मुतसादिम हो, और फिर हमारे कुछ जो सियासी नज़रियात हैं उस पर मुश्तमिल है। और गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में जो सियासी नज़रियात पनपे हैं वो भी आपके सामने। समाज की खामियों पर रोशनी डालना तो मेरे ख्याल में बड़ी आसान है, आप मुझे भी कहेंगे तो 1 घंटा शायद बात कर पाऊँ। लेकिन समाज की जो खूब, हर जाहिर सी बात है, ये कि जिंदा समाज है, यहाँ लोग बसते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अभी यानी समाजी तबाही का वो आलम तो नहीं है कि जैसे कहीं यूरोप या कहीं जिस तरह के मुल्कों की आपने मिसाल दी। तो आपको इस समाज के अंदर खूबसूरतियां जो है क्या नजर आती हैं? क्योंकि समाजी ढांचे में खूबसूरतियों को बयान करना जरा मुश्किल होता है। देखिए, यहाँ पे कोई इंसान तन्हा नहीं है। हमारे मुल्क में, जापान में खुद सबसे ज्यादा खुदकशियां होती हैं, स्वीडन, डेनमार्क, जो इंतहाई अमीर मुल्क हैं, ये 2-3 मुल्क जो मैंने बात की है इंतहाई अमीर मुल्क हैं, लेकिन इनमें खुदकशियों का रेशो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान तन्हाई का शिकार है और आपस में कनेक्टेड नहीं है। बच्चे 16 साल का होते ही घर छोड़ जाते हैं, अक्सर 12-13 साल में चले जाते हैं। माँ बाप जो उन्हें पालते हैं, वो क्या होता है, उनको पता है कि बच्चा बड़े होते ही हमें छोड़ जाएगा, और हम सारी जवानी, जो औरत है सारी जवानी बच्चे को पालने में खर्च करती है, और फिर कभी कभी उसको सालगिरह पर हैप्पी बर्थडे टू यू का कार्ड आता है, वो आते ही नहीं है बच्चे दे। देखिए, आप अमेरिका के गांव में मत जाएं, शहर में जो कुछ कर रहे हैं गांव से फॉलो करते हैं। तो वहां पे एक दूसरे से इंसान दूर हो चुका है। इस्लाम में एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं, लेकिन हमें इस्लाम की सही रूह समझ ही नहीं आ रही है। जब सही रूह समझ आएगी तो इस्लाम इतना खूबसूरत और इतना खुशी और सुकून देने वाला दीन है कि इसके सारे पहलू मुकम्मल हैं, एक एक पहलू। इसी वजह से मैं ये शऊर की जो मुख्तलिफ शऊर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे दीन के साथ अटैच है ये सारी चीज़ें। तो हम इंशाअल्लाह जो है ये माशरा तश्कील होगा, और ये बड़ा अच्छा माशरा होगा। जी। अच्छा, एक बड़ी मशहूर किताब बहुत तवील अरसा पहले नजरों से गुजरी, उसका अनुमान था मुसल्ली। अब ये मुझे याद नहीं है कि सब्ती हसन साहब ने लिखी या अब्दुल कादिर हसन साहब ने। उसमें माशरती जो तबकाती तकसीम है उसकी नाहवारियों को सामने रखते हुए
ہمارے جو سماجی ڈھانچہ ہے اس میں جو سپیریئر لوگ ہیں، جو درمیانی طبقہ ہے، اور سب سے جو ایسا طبقہ ہے جو شاید ہمارے سماج میں ہونے کے باوجود ہمارے سماج ایسا نہیں ہے، تو ان میں انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے اس کو مسلی کے عنوان سے انہوں نے یہ لکھا. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کتاب جو ایک معاشرے پر کلنک کا ایک نشان تھا اس کو آشکار کرتی ہے، آج 50 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارا جو سماج ہے کیا اب بھی ویسے کہ ویسے ہے، یا آپ کو اس میں بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئیں؟ دیکھیں یہ کتاب تو میں نے نہیں پڑھی، آپ اس کا جس کا ریفرنس دے رہے ہیں، حالانکہ سبت حسین صاحب کی کتابیں میں نے پڑھی، یہ نہیں پڑھی. تو معاشرے میں جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپر کلاس کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ ایسا ایسا پاور پر قابض ہو جاتے ہیں، تو جو پسا ہوا تھا نیچے طبقہ ہوتا ہے وہ پسنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں رہا تھا. ہمارے چکوال میں بھی کچھ نام ہوتے تھے. مثالیں بتا رہا ہوں کہ میرے ایک تایا ابا جو 1909 کی پیدائش تھے، وہ ایک دن کہتے ہیں کہ ایک میں نے دیکھا تو کوئی مسلی تھا محلے کا، اس نے نام محمد خان رکھا ہوا تو اس پہ غصے ہونے لگ پڑا کہ تم نے ہمارے نام کیوں رکھنے شروع کر دیے، تیری ایسی کی تیسی. کمی اس وقت ہمارے ایکول نہیں بیٹھ سکتا تھا. آپ کو سینکڑوں واقعے یہاں سننے ہوں گے، میں نے بہت سے سنے ہیں. جی ایسے ہی. لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب جو کمی ہے، اب جو لوہار ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. ہم انہیں جا کر سلوٹ کریں تو سلوٹ کا جواب ہی نہیں دیتے. ہم جو چودھری اپنے آپ کو جنت کی مخلوق سمجھتے ہیں. تو یہ دیکھیں معاشرہ چینج ہو رہا ہے اور سپیڈ پر چینج ہو رہا ہے. شہروں میں ذات پات اور یہ تقسیم ختم ہوتی جا رہی ہے. قصبوں میں کچھ کم ہے، گاؤں میں ابھی تک ہے، لیکن آہستہ آہستہ گاؤں شہروں میں قصبوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. قصبے شہروں میں یہ تقسیم ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسلام میں ذات پات نہیں ہے. ہمیں اسلام کی روح سمجھ آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے. ابھی تک نہ ہمارے سوری ٹو سے ہمارے مولوی صاحبان میں سے 99% کو اس کی سمجھ نہیں آئی، ہمارے ٹیچرز میں سے 99% کو اس کی سمجھ نہیں آئی. تو یہ شعور جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم ایک بہتر لوگ ہوں گے، ایک بہتر قوم ہوں گے، اور اتنی خوبصورت قوم ہوں گے کہ ساری دنیا یہاں پر آئے گی اور انشاءاللہ آ کر اور ہم لوگوں میں شامل ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. اچھا، بڑی پیاری آپ نے مثال بھی دی، اور یعنی آپ نے بڑی اچھی انداز سے یہ بھی سمجھا دیا کہ سماج جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. یعنی 50 سال پہلے جو یہ کہانی تھی آج وہ یہ کہانی ہمیں نظر نہیں آتی. یعنی معاشرے کے وہ طبقے جو ہمارے بہت نیچے جن کو تصور کیا جاتا تھا باٹم لائن کے اوپر، اب شاید ان کو اس طرح سے کوئی ٹریٹ نہیں کر سکتا. اچھا، جدید جو سماج ہے، یعنی ایک جدید سماج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو جدت ہے، ڈیجیٹل جو سوشل اسکیلٹن ہے، یہ بہت تیزی سے روایات اور رسوم و رواجات کو یعنی ڈیجیٹلائزیشن نے کھا لی ہے. اب جیسے ہمارے پاس جاپان، چائنا یا اس طرح کے بڑے ملکوں کی مثالیں آتی ہیں، تو وہاں پہ ڈیجیٹل ایک سماج جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی سماج ہے، جس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت سماج ہے، تو آنے والے وقت میں جو ڈیجیٹل جو سوشل اسکیلٹن ہے وہ یہاں کیا کردار ادا کرنے والے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہم دنیا جو ہے یہ بڑی سپیڈ پر تبدیل ہو رہی ہے. ہمیں کچھ چیزیں جو ماڈرن کلچر ہے سے سیکھنی چاہیے. مثلا میں نے یورپ میں کچھ چیزیں سیکھی پڑھی جن میں یہ تھی کہ مثلا آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آپ کی بھی اتنی اہمیت ہے. اور اگر آپ خود کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا، اور جو خود کو رسپیکٹ نہیں دیتا اسے کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، اور جو خود کو رسپیکٹ نہیں دیتا اس سے بچیں گے، یہ آپ کی بھی بےزتی کر کے چھوڑے گا، آپ کو اپنے لیول پر لے آئے گا. اسی طرح جو خود کو پسند نہیں کرتا اسے کوئی پسند نہیں کرتا. حسین ترین آدمی اگر خود کو نہیں پسند کرتا یا عورت، تو آہستہ آہستہ اس کے 80% نمبر صاف ہو جاتے ہیں. خاص طور پر لڑکوں میں، لڑکیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اچھی ہیں. ہم اپنے کلچر میں ایک دوسرے پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے.
کہ بچے کیوں بیٹھے ہو, اتنے بجے کیوں گھر آ رہے ہو. بھائی ٹھیک ہے, اگر 6 بجے کے بجائے وہ 7 بجے آ جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے دوستوں کو چیک کریں, اس کی کمپنی کو چیک کریں, اس کے دوستوں کا انٹرویو لیں, اسے زندگی کا مقصد دے دیں, مثبت سوچ دے دیں. یہ 2 چیزیں اگر آپ نے دے دی تو انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا. اسے کہیں کہ وہ اپنے نیٹ کو بھی ٹائم دے, دوستوں کو لے, پریورٹی اپنی تعلیم کو دے, تو وہ اس طرف چلتا جائے گا. تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں سیکھتا جائے گا. تو ماڈرن دور جو ہے اس میں ہمیں بہت سے خطرات کا بھی سامنا ہے, جس میں انٹرنیٹ ہے, لیکن جس کو آپ زندگی کا مقصد دے دیتے ہیں اور مثبت سوچ دے دیتے ہیں وہ اس کے چنگل میں نہیں آئے گا. تو پھر ہمیں ماڈرن دور میں ہمیں تعلیم میں صفائی, نفاست, خود اعتمادی اور منفی مثبت سوچ کی تعلیم لازمی دینی چاہیے. اور یہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ٹیچرز اس کے واقف نہیں ہیں. ہمارے مذہبی جو سو کالڈ 98-99% رہنما ہیں وہ بھی اس کے واقف نہیں ہیں. اس میں ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے, ورنہ ہم ان سے پیچھے ہو جائیں, رہ جائیں گے جو مغرب کی قومیں ہیں. ہمارے نوجوان جو ماڈرنزم کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں, ان کو وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. مثلا عورتیں ہیں, اگر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتی ہیں تو عورتوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. اسی طرح ڈکار مارنا, محفل میں بیٹھے ہوئے جگہ جگہ پر تھوکنا اور آگے پیچھے کاغذ وغیرہ پھینکنا, جہاں بیٹھے ہیں آپ کوئی ڈبی سڑک پر پھینک دی, کوئی جوس کا ڈبہ پھینک دیا, یہ چیزیں آپ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور ہمارے ٹیچرز کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے. ہمارے ماں باپ تو نہیں جانتے ہیں, میں اکثر بچوں کو ماں باپ کے سامنے یہ پھینکتے ہوئے دیکھتا ہوں, وہ انہیں نہیں روکتے ہیں. تعلیم انہیں ان چیزوں میں ہمیں زور دینا پڑے گا اور گناہ ثواب کے کانسیپٹ سے بھی اسے چلانا پڑے گا. جی اشرف صاحب، ٹاپک تو آپ کا بہت اچھا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ سوال میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سماجی شعور سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے ہمیں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, سماجی شعور سیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ دوسرے سے وہی سلوک کریں جو اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, دوسرے کا احساس کریں, معاشرے میں آپس میں پیار و محبت ہو, نفرت نہ ہو, تقسیم نہ ہو. تو ہمارے کلچر میں دوسروں کو گھٹیا سمجھنا کلچر کا حصہ ہے, جو ہمیں انڈین کانٹیننٹ سے حصے میں ملا ہے کہ ہمیں ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا, پھر ہمیں بہت سی اور تقسیمیں دے دی گئی, لسانیت. تو جب ہم سماجی شعور سیکھیں گے تو ہم ایک دوسرے اکٹھے ہو کر ایک ٹیم بن کر, ایک گروپ بن کر کھڑے ہوں گے. تو ہمیں مطلب ایک بڑا مضبوط اور ایک خوبصورت کلچر کریٹ ہوگا. اس مقصد کے لیے میں نے سماجی شعور یا تمدنی شعور کو ایک ویڈیو اس پر بنائی ہے. جی اشرف صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں، اسکول سسٹم جو ہمارا ہے، یہ سماجی شعور کی بہتری کے لیے کیا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس میں ہمیں جو اسکول ہیں, اسکول میں جو ہمیں اخلاقی تربیت دینی چاہیے, مثبت منفی سوچ اور خود اعتمادی کی تعلیم, اور ہمیں اچھا انسان بنانا, یہ اس کا بڑا لازمی جز ہونا چاہیے. اگر آپ اچھا انسان نہیں بناتے ہیں تو آپ اس کو اچھا مسلمان وہ کبھی نہیں بنے گا. اچھا انسان پہلا سٹیپ ہے, اسے آپ صرف پکڑ کر دین میں ایمانیات عبادات میں لے آئیں کہ 5 وقت نماز پڑھنی, اللہ ایک ہے, رسول پاک آخری نبی ہے, قرآن آخری کتاب ہے الہامی, تو بس اتنا جو عقیدہ ہے اس کے لیے وہ کافی ہے اچھے انسان کے لیے. تو ہم اچھے انسان تو کم از کم بنائیں. ہمارا معاشرہ, دین تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اگر آپ اچھے انسان نہیں بنتے ہیں تو آپ کبھی خوش, کامیاب اور پرسکون زندگی نہیں گزاریں گے. کہ اچھا باپ, اچھا انسان ہی اچھا شوہر یا بیوی ہوتا ہے,
اچھا انسان ہی اچھا دوست ہوتا ہے. اچھے دوست آپ نہیں، آپ کو کیسے اچھے دوست ملیں گے؟ اچھا انسان ہی ایک اچھا بہن بھائی باپ بیٹا ہوتا ہے. تو دین 90% تو یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اللہ خیر کرے گا. اشرف صاحب، ایک اور سوال بڑا اہم ہے کہ جو سماجی شعور ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن میں واقعی جینوئنلی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان میں سماجی شعور ہے. اس کے نہ ہونے کی بیسیکلی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، جو سماجی شعور ہے، اسلام جو ہے یہ 90% تو دوسروں کے لیے قربانی دینے کا کہتا ہے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کی خاطر قربانی دینا، مال کی، وقت کی، جان تک کی. تو دوسروں کے اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ دوسروں سے کے ساتھ وہی کرو جو خود سے کرنا پسند کرتے ہو، خود سے ہونا پسند کرتے ہو. کہ مثلا میں کسی کو تحفہ دے رہا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس جگہ بندے کی جگہ پر ہوں تو میں کون سا تحفہ مناسب ہوگا. دین اسی کی آگے برانچیں ہیں کہ جس سے آپ بات کریں اپنی بیوی کے ساتھ تو محسوس کریں کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوں تو کیا بات اس کے لیے مناسب ہے. اسی طرح جو بھی انسان ہو جو آپ کے لیے اہم ہو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں. تو دوسروں سے ایسی محبت کریں جیسے آپ خود سے کرتے ہو. تو دین اسی کا سبق دیتا ہے اور ہم اس سبق کو بھول چکے ہیں. حقیقت میں مسلمان سماجی طور پر دنیا کی سمجھدار ترین قوموں میں سے اگر وہ دین کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں، لیکن ابھی تک ہمیں عمل نہیں سکھایا گیا. اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ہمارا 10% دین جو ہے ایمانیات عبادات اور 90% اخلاق معاملات. رزق حلال کمائیں، اپنے جاب کو نیکی سمجھ کر کریں، فرض سمجھ کر کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. جی میرا آخری سوال ہے یوسف صاحب کہ سماجی شعور کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کی پوائنٹ دیتا ہے، یعنی وہ کون سی بیسک چند ایک چیزیں بتاتا ہے، اب آپ یہ کام کریں تو اس سے آپ کا جو سماجی شعور ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. دیکھیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں، جو عمل بھی آپ کرتے ہیں آپ کی طرف واپس آتا ہے. آپ نیکی کریں واپس آتی ہے، آپ برائی کریں واپس آ جاتی. ہندو بھی اسے کرما کا اصول کہتے ہیں. تو یہ جو اصول ہے اس کے تحت آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کا ضمیر دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. اور یہ اتنا مضبوط کانسیپٹ ہے کہ آپ کبھی بھی پٹری سے غلط نہیں ہوں گے. میں نے جو اچھے انسان بھی دیکھے ہیں وہ لوگوں کے لیے قربانی دیتے ہیں لیکن ایک جگہ پر جا کر ان کی بس ہو جاتی. لیکن جو صحیح دین والا آدمی ہے وہ جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا ہوا ہے نا کہ ظلم اور بے انصافی کے خلاف جدوجہد میں لگے رہو. تو ہم اس کانسیپٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. جس بھی آپ سرکل میں آپ موو کر رہے ہیں اس میں آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے ظلم اور بے انصافی کے خلاف. دیکھیں، ایک جنگ ہے جو شروع ہوئی، ازل سے شروع ہوئی اور ابد تک جانی، وہ اچھے اور برے کی جنگ ہے. یہ جنگ ہر براعظم میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں لڑی جا رہی ہے. اس میں ہم نے اچھے کا ساتھ دینا ہے. یہ اچھے اور برے کی جنگ ہے اور یہ شروع سے آخر تک رہے گی اور یہ ختم نہیں ہوگی. دلچسپ بات یہ ہے کہ محرم نے اس میں تلوار پکڑ لی. نپولین نے ایک بات کہی کہ قلم اور تلوار کی جنگ شروع سے چلی اور آگے تک جائے گی. اس میں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ تلوار جیت رہی ہے لیکن آخری اور حتمی فتح قلم کی ہوتی ہے، علم والوں کی ہوتی ہے. ہمارا کلچر آج پھیلتا جا رہا ہے. اگر ہم اسلام کے خوبصورت کلچر بنائیں تو پوری دنیا جو ہے اس کے اندر آئے گی. اگر آپ اچھے کردار والے، ذہین، باشعور انسان، دلچسپ انسان
पैदा करें। तो मैं कहता हूँ मगरब इसकी बुरी तलाश में है। दीन तो हमारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। अल्लामा साहब ने कहा था ना कि ए काम तेरे बरहक है मगर तेरे मुफस्सर तावील से कुरान को बना देते हैं पाजंद। पाजंद पारसियों की पुरानी किताब है। तो ये हमें अगर उसकी सही हम अमल करना सीख जाते हैं तो दीन जैसी खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। इसमें रूहानियत भी है, आपको सुकून जो है, खुशी और सुकून सिर्फ रूहानियत देती है। और इस्लाम एक मुकम्मल रूहानियत भी देता है और एक मुकम्मल माशरा भी देता है और एक रोटी कपड़ा मकान का मसला, जितना आइडियल माशरा मैंने बात की है ये इस्लाम दे रहा है, बाकी कोई माशरा ये नहीं दे सका है। तो बातें बहुत सी हैं, मैं बातें करता जाऊं तो आगे वक्त कम है और हमने वीडियो को कम से कम रखना है। लेकिन मैं आखिरी एक बात करूंगा कि इस्लाम ने जो हमें गुनाह और सवाब का कॉन्सेप्ट दिया है, हमारे जो उलमाए कराम है और मौलवी साहिबान है, खुदा का नाम है कि इसे सही समझ कर फैलाएं। जैसे सफाई निसफ ईमान है, इसमें लोगों को कहें कि आप पार्क में जहाँ बैठते हैं जब उठते हैं तो आसपास जैसे बंदरों में खाना खाया हो, लिफाफे फेंकें, डब्बे फेंकें, इसके खिलाफ बात करें। सड़कों पर डब्बियां मत फेंकें, खाली डब्बे मत फेंकें, घर के बाहर कूड़ा मत फेंकें, ये गुनाह है। इसी से गुनाह है आप पेशेवर गदागरों को जो पैसे देते हैं, शाम को उनके बाद जुआ खेल रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग जो हैं बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम स्वाब समझ कर करते हैं वो स्वाब नहीं गुनाह होती है। भाई आप पैसे जोड़ें, वो गरीब बेवा आपके पड़ोस में काम कर रही है, उसे आप दे दें। जब 500,000 रुपया हो जाए, उस गरीब का तो एक पूरा हफ्ता नहीं, कोई 15 दिन उसके बड़ी अच्छी तरह गुजर जाएंगे आपके 1,000 रुपए से। तो कोशिश करें कि आप जो भी करें, जिसे आप स्वाब समझते हैं उसे अच्छी तरह देखें। वो स्वाब नहीं, अक्सर गुनाह हुआ करता है। जहाँ जहालत होती है वहाँ गुर्बत होती है, जहाँ गुर्बत होती है जहालत होती है। हमारा मुल्क बहुत जल्द गुर्बत से निकलने वाला है और जहालत को ख़त्म करके हमने इंतहाई हाई लेवल के सिविलाइज बंदे पैदा करने जो इंसानियत के पैमाने पर बुलंद तरीन हो और रूहानियत के पैमाने पर भी बुलंद तरीन हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।